بلوچ کا تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے کہ ہم اپنے وطن میں تھے، ایک وطن، ایک آزاد وطن. آپ نے تو جب ملک بنا کہتے پیسے نہیں تھے ان کے پاس کہ اپنے نوٹ بنائے. بابا یہ جو پتے لیتے ہیں، یہ جو پتے لیتے ہیں، اس پتے کو بند کرو، لوگوں سے ٹیکس لو، لوگوں سے ٹیکس لو. حالات تو یہ ہے کہ اس وقت نیشنل پارٹی BNP، خاص کر میں بلوچ علاقوں کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ بندوقوں کی زد میں. کیوں زد میں؟ کہتے تم لوگ ایسے بس بکواس کرتے ہو، یہ ووٹ الیکشن، یہ پارلیمنٹ پاکستان کچھ نہیں ہے، یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرو ڈاکٹر مالک اور اختر جان منگل. یعنی 200 ووٹ آخستے دی دو نظر آخستے دے اگر MP نہ دے گا 200 والا MP دی. میں صدر مجلس کی اجازت سے سب سے پہلے میں آپ کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کے جذبے کو، آپ کے کمٹمنٹ کو، اپنی پارٹی کے ساتھ وابستگی کو، کہ آج آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ پشین میں پشتونخوا میپ کا MPA بن گیا ہے. عوام نے اس کو جتوایا ہے. یہ جو جیلی نقلی پیسوں کی طاقت پہ اسمبلی کو بھر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران اس ریاست کی جڑیں کھوکھلا کر رہے ہیں. مشرف کی اجازت سے محمود خان صاحب، مسئلہ یہ ہے، وہ ہمارے بلوچی میں ایک متل ہے، کہتے ہیں وہ بارات جا رہی تھی، بارات تک پشتو کچھ ہوئی نو ورا روانو یو سڑے والے چی بھئی اگر چی سنج والا سے گوڑا دے پر زیغہ کی زم. انہوں نے بولا بھئی ہم آپ کو برات کے ساتھ نہیں لے جا رہے، تم ادھر آگے بیٹھے ہو. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہمیں اس بات کو تسلیم کروانا ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے. یہاں پہ پشتون، یہاں پہ بلوچ، یہاں پہ سرائکی، یہاں پہ پنجابی، یہاں پہ سندھی اپنے ہزاروں تاریخ کے ساتھ رہتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے کوئچے میں ہزارہ قوم کی بھی اپنی تاریخ ہے. ہمیں اس ڈائیورسٹی کو تسلیم کروانا ہے، ہمیں اس تنوع کو تسلیم کروانا ہے. وہ مانتے ہی نہیں ہیں. ظلم ہے، ظلم تو اس دن سے شروع ہوا. دیکھیں ہمارے اکابرین نے میر غوث بخش بیزنجو نے، خان عبدالصمد خان اچکزی نے، سردار عطا اللہ مینگل نے، نواب خیر بخش مری نے اس ریاست کی ساری بیماریوں کی تشخیص کی تھی کہ بابا ریاست بیمار ہے، اس کا اس طریقے سے علاج کرو، اس کا یہ علاج ہے. لیکن بجائے ان باتوں کو ماننے کے لیے وہ سب غدار ٹھہرے. یہاں پہ ہم اگر اس تاریخ کو دیکھیں کہ دیکھیں دو باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک بنا، انگریزوں کے خلاف طویل جدوجہد رہی ہے، وہ ہمارے اکابرین کی رہی ہے. میں خان عبدالصمد خان اچکزی کا سوانح عمری پڑھ رہا تھا کہ میں اس دن سے میرے دل میں درد اٹھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اپنی قوم کو جگانا ہے. وہ کہتا ہے کہ خان امان اللہ خان آ رہا تھا، انگریزوں کا دور تھا، انگریزی فوج تھے، تو انگریزی بارش ہو رہی تھی تو ان کے جو ہے جوتوں پہ وہ کیچڑ تھے اور مٹی تھا، تو انہوں نے جو ہے پشتونوں کو بولا ان کے جوتے صاف کرو. تو میں نے اس دن سے بولا کہ اس غلامی کے خلاف جدوجہد کروں گے. دیکھیں میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ بنا اس لیے وفاقیت کی لاش میں مخالفت قیادت نے کی، انڈین قیادت نے کی.
یہی قائد اعظم کے 14 نکات ہیں. اس میں بھی یہی ہے کہ بھئی نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ جو میجارٹی اسٹیٹس ہیں ان کو خود مختیاری دو. ہمارا پشتون بلوچ کا تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے کہ ہم اپنے وطن میں تھے. ایک وطن، ایک آزاد وطن. آپ نے تو جب ملک بنا کہتے پیسے نہیں تھے ان کے پاس کہ اپنے نوٹ بنائے. خان خلات نے ان کو پیسے دیے. خان خلات نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کی جو ہے بہن کو سونے اور چاندی میں تولا. پھر کیا ہوا اثر؟ دیکھیں ابھی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو عزت دے رہے ہیں. وہ جو میاں صاحب ہیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. بھئی ہم نے تو بہت عزت دی، ووٹ کو تو برباد آپ نے کیا. ووٹ کا تو کھانا خراب آپ نے کیا. اب دیکھیں اس ملک میں سمجھتا ہوں پھر بالخصوص یہاں پہ ہمارے جو ہے بلوچ، پشتون، ہزارہ، ایون جو ہے بلوچستان کے پنجابی، ہم لوگ سب مل کے 2 کروڑ ہیں اور بلوچستان آدھا پاکستان ہے. یہ جو 1100 کلومیٹر ہمارا ساحل سمندر ہے، بہت سارے ایسے ملک ہیں وہ اپنے ساحل سمندر سے چلتے ہیں. آپ اس ریکوتک کو چھوڑو، یہ سینڈک کو چھوڑو، یہ گیس کو چھوڑو. گیس کی تو یہ حالت ہے کہ 1952 سے نکلا ہے. فشنگ میں گیس نہیں ہے، کھلات میں نہیں ہے، مستق میں نہیں ہے، زیارت میں نہیں ہے. ان کے اپنے آئین میں موجود ہے آرٹیکل 158 ہے کہ جہاں سے کوئی وسائل نکلتا ہے، گیس نکلتا ہے، پہلا حق اسی کا ہے. اب بھی ہم اس ملک کو 20% جو ہے گیس دے رہے ہیں اور پورے بلوچستان میں کہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈومیسٹک یا جو ہے گھریلو جو ہمارا خرچہ ہے گیس کا وہ 4% ہے. بابا میرا وہ 16% کدھر گیا؟ وہ 16% یہ جو فوجی فرٹیلائزر، اینگرو فرٹیلائزر، لیکن ہمارے زمینداروں کو کھاد نہیں ملتا ہے اور ان کو ہمارا گیس سستا دے رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں اس کو. جب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلیٰ تھے ہم نے یہ کیس بنایا، میں خود بھی اس مشاورت میں شامل تھا. 700 ارب روپے گیس کے سبسڈی کے مد میں ہمارا مقروض ہے وفاق. 700 ارب روپے. ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں کہ ہم ہر گھر کو جو ہے 50,000 روپے، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اپنا بلوچستان بینک بنائے، ہر گھر کو 50,000 روپے دے سکتے ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ وہ ملک نصیر جہاں بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس سے پوچھا ملک تمہارے جو جیت گیا اس نے کتنے ووٹ لیے ہیں؟ کہتے 227. یعنی 200 ووٹ آخستے دی داچی 2 نظر آخستے دے اگر ایم پی اے نہ دے گا 200 والا ایم پی اے دی. بھائی دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاشی بربادی ہے، یہ جو انتظامی بربادی ہے، یہ جو عدم استحکام ہے، اس کا ذمہ دار یہی لوگ ہیں. آپ جو ہے خان محمود خان کو اسمبلی میں نہیں چھوڑتے ہو، ڈاکٹر مالک کو نہیں چھوڑتے ہو، اختر جان مینگل کو نہیں چھوڑتے ہو. وہ کس کو سمنگلر ہے بابا؟ یہ جو میں کہتا ہوں 2-3 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. نمبر 1، ان کے یہ بتے بند کرنے کاتے، چاہے چمن کا بارڈر ہو، تفتان کا بارڈر ہو، مند کا بارڈر ہو، پنجگور کا بارڈر ہو. یہی آرو جو ہے ڈپٹی کمشنر یہی آرو ہوتے ہیں، اسی یہی آرو ہوتے ہیں. آپ یقین کرو ناقابل یقین ہے. مجھے کسی نے کہا، کہتے ہیں شاہی کا ڈی سی کتنا کماتا ہے؟ کہتے ہیں ایک رات میں 10 کروڑ روپے. تو چمن والا ضرور 20 کروڑ کماتا ہوگا. اگر یہ 20 کروڑ اس کے نہیں ہیں، اس میں سب شریک ہیں جنہوں نے آپ کی ووٹ کی چوری کی ہے، جنہوں نے سمندرز کو لایا ہے، جنہوں نے چوروں کو لایا ہے، جنہوں نے ڈاکوؤں کو لایا ہے. سب اس میں شریک ہے. اس کو بند کرنے کے لیے
وہ ہمارا دوست ہے فدا حسین انڈسٹری چیمبر کا جو ہے صدر بھی تھا، اس نے بڑی اچھی تجویز بھی دی، جمع بھی کروائی. ہم نے کہا بابا یہ جو بتے لیتے ہیں، یہ جو بتے لیتے ہیں اس بتے کو بند کرو، لوگوں سے ٹیکس لو، لوگوں سے ٹیکس لو. لوگوں سے ٹیکس لو. ہمارے کچھ ڈسٹرکٹس میں یعنی انڈے تک ایران سے آتے ہیں، کھیرا وہیں سے آتا ہے، ٹماٹر وہیں سے آتا ہے. کوئی غریب بیچارہ 10-20 کریٹ جو ہے لے آتا ہے یہاں تک، اس سے 10-15 ہزار روپے رستے میں بتا لیتے ہیں. یعنی اس کو ٹیکس کرو، بارڈر ٹریڈ کرو. ہمارے وسائل پہ، بلوچستان کے وسائل پہ دسترس ہو، پشتون کا ہو، بلوچ کا ہو. ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. جو آتے ہیں کہ بھیک مانگتے ہیں وفاق سے، ہمیں وفاق سے کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ ہمارا حساب کتاب دو. لیکن وہاں پہ لوگ خاموش ہیں. محمود خان صاحب، یہ جو ہمارا میاں نواز شریف صاحب ہے، اور یہ حسن اقبال جو اس کے ساتھ اس کا مشیر خاص ہے، یہ اتنے مرکزیت پسند ہے کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کا منہ کالا کیا. جو وزارتیں صوبوں کو دی گئی تھی وہ واپس انہوں نے چھین لی، صرف نام بدل دیا. بھائی اگر آپ نے ایلس جو ہے صوبے کو دیا ہے، صحت کا شعبہ صوبے کو دیے، تو اس کا بجٹ بھی دو، اس کا منصوبہ بندی بھی دو، اس کا پلاننگ بھی دو. نہیں، انہوں نے ابھی وہاں پہ ان کا کوئی ڈی جی ایل بیٹھا ہوا ہے. وفاق میں ایلس 18ویں ترمیم کے بعد صرف اسلام آباد تک موجود ہے. اسی طریقے سے وہ جو دوسرا ہمارا آرٹیکل ہے 172 آرٹیکل 3 کہ جتنے بھی گیس اور آئل نکلتا ہے جس بھی وادت سے، خیبر پختونخوا سے نکلتا ہے، بلوچستان سے نکلتا ہے، پنجاب سے نکلتا ہے، سندھ سے نکلتا ہے، اور اس میں ایکول اور جوائنٹ شیئر ہوگا. برابری کی ہمارا حصہ ہے اس میں، یعنی ہمارا برابری کا حصہ ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. ان کا 18ویں ترمیم کا جو کمیشن کا رپورٹ ہے، زیادہ خبر تاثر قوم اس میں پشتولش کو کمزور ہے، لیکن گزارا بھی ہم قوم چدا تاسدہ پولیٹیکل ورکر وارث یستیز دا صوبے گا دا وطن گا وارثان مجیو. 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں اتنے پیسے ملیں گے کہ خربوں میں ملیں گے، لیکن اس پہ ہم عمل درآمد نہیں ہے. بھائی اگر جائیداد تقسیم ہوتی ہے کسی باپ کا 2 بھائیوں کے درمیان، تو آدھا حصہ میرا آدھا آپ کا، وہ حساب کتاب نہیں ہے. او جی ڈی سی اور پی پی ایل کا آدھا حصہ میں ملے اسی آئین کے تحت، اسی آئین میں ہے، تو یہاں پہ خربوں روپے آ جائیں گے. یہ 2 کروڑ لوگوں کو ہماری جماعتیں گورنمنٹ آف بلوچستان، میں کہتا ہوں ایک گھر کو 1 لاکھ روپے بھی دے سکتی ہے. بے روزگاری کیا ہے آج؟ تو حالات تو یہ ہیں، دیکھیں نا، حالات تو یہ ہیں کہ اس وقت نیشنل پارٹی BNP، خاص کر میں بلوچ علاقوں کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ بندوقوں کی زد میں. کیوں زد میں؟ کہتے تم لوگ ایسے بس بکواس کرتے ہو، یہ ووٹ الیکشن، یہ پارلیمنٹ، پاکستان کچھ نہیں ہے، یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرو. ڈاکٹر مالک اور اختر جان منگل، وہاں پہ یہ بات ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بابا، یہی ریاست ہے، یہی وفاقیت ہے، یہی جمہوریت ہے، یہی ہمارے وسائل ملیں گے. لیکن آپ یہ راستہ بھی بند کر رہے ہو. 200 والا جیتا ہے، 20,000 والا ہارتا ہے. وہ ہمارے یہاں تھا محمد منگلزی کا جو الیکشن میں، ایک نے کہا کہ 50 بندوں کا نام بولے، جس بندے نے جیتا ہے وہ سریاب سے، برما ہوٹل سے 50 معتبرین کا، یعنی 50 مشران نوم دے تھے. اس دے میں ہم گٹل تھے بولے مشران کو پریش دا اگر اتدا ہوئے 50 کلی کمی ہو دی. 5 کلیوں کا تو نام لو. آمدزی کہاں ہے، قلعہ کمرانی کی کہاں ہے، شاہوانی کہاں ہے، دوسرا اگر 5 کلیوں کا نام اس کو نہیں پتا. شرم کی بات ہے. ان کو احساس نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہے.
یہ وفاقیت کی وجہ سے پاکستان بنا اور وفاقیت کے انکار کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا. دو سوال ہیں. وہ جو 14 اگست نہیں مانے نہرو نے ایکولر ہونے کی، انہوں نے پاکستان بنا، اور انہوں نے 1970 میں بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ کیا. آج بنگلہ دیش جو ہے ترقی یافتہ ملک ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان اداروں کو جو سیاست میں مداخلت کرتے تھے ان کو کہا بابا یہ آپ کا کام نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو. آج اس کے 350 ارب روپے اس کے ریزروز ہیں. ان کے کتنے؟ 1.5 ارب روپے. 5 ارب تک آتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں کہ ہمارے 5 ارب ڈالر ہمارے ریزروز ہیں. IMF کے تو محتاج ہو. اب جو یہ جو جگنسائی پوری دنیا نے آپ نے کی سلیکشن میں، کون اس پہ اعتبار کرے گا؟ بابا آپ کو اپنے عوام پہ اعتبار نہیں ہے، اپنے عوام پہ اعتماد نہیں ہے، اس کے رائے پہ اعتماد نہیں ہے، اس کے ووٹ پہ اعتماد نہیں ہے. آپ پہ دنیا کیا اعتماد کر سکتی ہے؟ ریاست کا مطلب ہے کہ ریاست ماں ہے. یہ ریاست ایسے چھڑیل اور ظالم ماں ہے کہ بچے کو جو ہے بس اس کا سر کاٹے اور سب کیا رہ گئے. روزانہ ابھی وہ بات ہو رہی تھی مجھے ساجد ترین صاحب سے، کہتے ہیں ابھی ٹریبونل ہوگا، فلانا ہوگا. میں نے کہا یہ ٹریبونل 5 سال کے بعد کسی کو ہروایا گیا جتوائے گا. یہ سب ان کے ہیں. وہ شیخ سعدی کی حکایت ہے، کہتے ہیں ایک طوطا اور طوطی جا رہے تھے تو راستے میں تھک گئے کسی درخت پہ بیٹھ گئے. تو ایک وہاں سے الو بھی آ گیا. الو تچشوئی کو پشتو کے بم مجبوم بول گئے تھا نو. وہ الو آ گیا، کہتا ہے کیا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم لوگ کسی سفر پہ جا رہے ہیں. اور آپس میں پھر باتیں کرنے لگے. وہ طوطا نے کہا اس کو اپنی بیوی کو، کہتے ہیں یہ الو بہت نعوذ پرندہ ہے، منوس پرندہ ہے. ہمارے بلوچوں پٹھانوں میں بھی اس کو منوس کہتے ہیں، لیکن دنیا میں کہتے ہیں کہ عقل مند پرندہ ہے. تو کہتے ہیں یہ شہر اتنا برباد ہے اس کی وجہ سے. اس نے بھی سوچ لیا مجھ پر بہت بڑا الزام لگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کرو، رات کو میرا کھانا کھاؤ، میرے مہمان. ان کا نہیں ہمیں جانا ہے. کہتے نہیں رات رکو. رات کو انہوں نے اس کی خوب خاطر مدارات کی، ان کو کھانا کھلایا، ان کی عزت احترام دیا. صبح طوطا نے کہا کہ میں اجازت ہے ہم جائیں گے. کہتے ہیں آپ جاؤ، لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کی طوطی ہے یہ میری بیوی ہے. اس نے کہا خدا کا خوف کرو، نہ اس کی شکل آپ سے ملتی ہے نہ اس کا رنگ آپ سے ملتا ہے. یہ آپ رات کو ہم نے اپنے کھانا کھایا اور آپ نے مجھے میری بیوی سے مجھے جواب کیا. کہتے نہیں سوال پیدا نہیں ہوتے، میری بیوی. جھگڑا. وہ کہتے چلو ہمارا فیصلہ کر گیا. ایک بندہ جو بھی گزرے، ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے کہا بھائی ہمارا جھگڑا ہے. کہتے کیا ہے؟ کہتے رات کو اس کے ساتھ ٹھہرے، ابھی اس نے میری بیوی سے مجھ کو جواب کیا. یہ کس کی بیوی ہے؟ اس نے ایسے دیکھا. کہتے یہ تو الو کی بیوی ہے. ایک اور آدمی گزرا، اس نے بھی یہی فیصلہ دیا. تیسرا بھی آیا، اسے یہی فیصلہ دیا. پھر الو نے کہا دیکھو یہ جو شہر برباد ہوا ہے نا، ان کی ناانصافی کی وجہ سے ہوا ہے. کہ آپ کی بیوی اپنی بیوی کو لے جا تو یہ ملک میں انصاف کام ملے گا. اس ملک کی تو یہی حالت ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. تھوڑی بہت یہ الیکشن ہے، ایک سہارا ہے، ایک جمہوریت ہے کہ بابا آ جائے گا. ہمارا مقدمہ جو ہے ڈاکٹر مالک، محمود خان اچکزی، اختر جان مینگل یا عبدالخالق ہزارہ جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کرے گا، لیکن اس کا بھی راستہ بند کر رہے ہیں.